نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللہ کا شکر ہے، پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ہم اصول کافی کی چوتھی کتاب ہے نا انشاءاللہ، چوتھی کتاب انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب عقل والجہل ہم نے ختم کر لی، کتاب فضل القرآن ہم نے ختم کر لی، کتاب العشرہ ہم نے ختم کر لی، اور اب ہم کتاب فضل العلم پڑھ رہے ہیں۔ ٹوٹل 8 کتابیں ہیں، ہم چوتھی کتاب پہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے عنایت ہے اور اسی کا کرم ہے۔ اس کے باب نمبر 4 پر باب ثواب العالم والمتعلم، اس کی پہلی حدیث ہم پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بھی اس رستے پر چلے، یعنی رستے پر چلے اور علم حاصل کرنے کے لیے چلے، یعنی ہر انسان جو ہے وہ رستے پر چلتا ہے۔ دیکھیں بڑی خوبصورت تعبیر ہے، تعبیر بہت خوبصورت ہے۔ وہ کس حوالے سے کہ ہم چلتے تو ہیں اور رستہ بھی ہوتا ہے، بغیر رستے کے ہم چل ہی نہیں سکتے، اب چاہے وہ زمین کا رستہ ہو یا آسمان کا رستہ ہو، ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ ہمیں چلنا ہے، یہ لازم حیات ہے، زندگی کا ملازمہ ہے کہ ہمیں چلنا ہے، اور اگر ہمیں چلنا ہے تو ہمارے پاس رستہ ہوگا، اور لابد ضرور ہوگا رستہ، بغیر رستے کے ہم چل ہی نہیں سکتے، چاہے آسمانی رستہ ہو یا زمین کا رستہ ہو۔ امیر المومنین کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں سے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ زمین کے راستوں کو کم جانتے ہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر ایک سر پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ آسمان کے راستے زیادہ ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہا سب؟ جو اسپیس کا کام کرتے ہیں، جو ان علوم کو جانتے ہیں، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ زمین کے راستے تو کچھ بھی نہیں ہے آسمان کے رستوں کے سامنے۔ آسمان کے آفاق ہیں، آسمان میں بہت سارے راستے ہیں، اس لیے امام نے کہا کہ میں آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں کیونکہ ادھر ہے ہی زیادہ، سمجھ رہے ہیں؟ علی کل تو راستہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اب اگر وہ چل رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم اس راستے کو اس کے لیے جنت کا راستہ قرار دے دیں گے، کہ گویا کہ یہ جنت کی جانب جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں سب؟ آگے کیا فرمایا؟ ان وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ، کا ہرن بھی نہیں بولا، رضًا بِهِ، بس سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ ملائکہ جو ہے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ملائکہ کے پر چھوٹے نہیں ہوتے۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام، میں نے آپ سے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ عجائب الملکوت ایک کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، اس میں تمام فرشتے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کس فرشتے کی جسمانت کیسی ہے، جسامت کیسی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا ایک پر اس پوری دنیا سے بڑا ہے، ان کا ایک پر، اور جناب اسرافیل علیہ السلام کی جو سور پھونکیں گے اور پورا عالم تباہ ہو جائے گا، وہ اتنے بڑے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پیروں سے آنکھوں تک پہنچنے کے لیے سالوں چاہیے۔ جناب جبرائیل خود کتنے بڑے ہیں کہ نہیں؟ تو ملائکہ کی بھی جسامت ہے، اگرچہ وہ روحانی اور نورانی شخصیات ہیں، لیکن ظاہر ہر نور کا، ہر روح کا کوئی نہ کوئی جسم ہے، حتیٰ کہ ہوا کا بھی جسم ہے، جیسا کہ فزکس بھی آج اس بات کی قائل ہے کہ ہر چیز جسامت رکھتی ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ نہ نظر آنے والی چیز ضروری نہیں کہ جسامت ہی نہیں رکھتی، یہ بھی ایک کلام ہے کہ آیا کہ چیزیں نظر آئیں گی تو ان کی جسامت کے ہم قائل ہوں گے، یا چیزیں نظر نہ بھی آئے تب بھی وہ جسم رکھتی ہے، سمجھ رہے ہیں آگا سب؟ وہ تحویل ہوتے تھے نا، وہ اپنی حقیقی صورت میں تو آ ہی نہیں سکتے نا، دنیا تو بہت چھوٹی ہے ان کے لیے کہ وہ اگر اپنی جسامت کے ساتھ دنیا میں تو آ ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں، تو وہ کسی نہ کسی کیا کہتے ہیں صحابی کے روپ میں آتے تھے، یا بعض اوقات جو ہے وہ جسامت کو چھوٹا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا کرتے تھے۔ جی آگا صاحب؟ جی ہاں، جی ہاں۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ پروں کو بچھاتے ہیں رضًا بہ، اپنی رضا سے، یعنی خدا کے حکم سے نہیں، اپنی رضا سے۔ خدا کا حکم تو شامل ہے، ظاہر ہے خدا کا حکم شامل ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن رضً جو کلمہ رضً ہے اس پہ ذرا سا آپ غور کیجئے گا۔ یعنی کہ بعض اوقات انسان جو ہے عمل انجام دے رہا ہوتا ہے لیکن خود راضی نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے کہا ہے تو کرنا ہے کہ نہیں؟ لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اپنی رضا سے کر رہا ہوتا ہے، جیسے کربلا کی مثال ہے، سبحان اللہ، کربلا ہر جگہ فٹ آتی ہے،
آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی مفہوم پڑھتے ہیں، چاہے عقائد ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے تاریخ ہو، چاہے کوئی بھی موضوع ہو، آپ کربلا سے مثال جو ہے وہ لے سکتے ہیں، صحیح نا سر؟ وَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، زمین و آسمان کی ہر چیز جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، سب کی سب طالب علم کے لیے کیا کرتی ہے؟ استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ وفضل العالم علی العابد، اب دیکھیں عالم کی گفتگو ہو رہی ہے، عالم کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے کتاب عقل والجہل میں، کہ عالم ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، صحیح نا، بیوقوف انسان عالم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اگر آپ سے کہہ رہے ہیں فضل العالم، تو آپ بولیں سیدھا سادہ فقیر آدمی ہے بیچارہ طالب علم ہے، تو وہ بیچارہ ہوگا، سیدھا سادہ بھی ہوگا، فقیر آدمی بھی ہوگا، لیکن عالم نہیں ہو سکتا اہل بیت کی نظر میں، عرفی طور پہ ہو سکتا ہے، عرفی طور پہ یہ عالم ہوگا، مگر اہل بیت کی نظر میں یہ عالم نہیں ہوگا۔ اجتماعی ایک عرفی عالم دین اور ایک اہل بیت یعنی عالم ربانی، اس میں یہی فرق ہے کہ عالم ربانی جو ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، اس میں فراست ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی، اب یہاں پر اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے فضل العالم علی العابد، تو لابد ان نحمل هذا الروایہ علی تلک الروایہ، کہ اس روایت پر ہمیں حمل کرنا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ عالم سے کون مراد ہے۔ جید آگا سب کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، 14 کا چاند کتنا خوبصورت ہوتا ہے، سمجھ رہے کیا اس کی، اب اس چاند کی فضیلت کیسی ہے دوسرے چاند کے دوسرے ستاروں کے درمیان؟ ستارے مرجھا جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، گویا کہ نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ یہ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ روشن ہوا ہوتا ہے کہ نہیں آگا سب؟ تو اسی طرح ایک عالم جو ہے وہ عابد پر اتنی ہی فضیلت رکھتا ہے جس طرح ایک 14ویں کا چاند جو ہے چھوٹے چھوٹے ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ ابھی آگے آ رہا ہے، ان الانبیاء لم یورث دینارا ولا درہما، کہ انبیاء جو ہے دینار اور درہم کو چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ وراثت میں نہیں دیتے، عتباً نہیں دیتے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ زمین بھی نہیں دیتے، وہ گھر بھی نہیں دیتے وراثت میں، وہ کوئی باغ بھی نہیں دیتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہاں گفتگو ہو رہی ہے علم کے حوالے سے، تو لہٰذا علم کے معاملے میں ہی رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ امت کو تھوڑی دے کے جائیں گے وہ اپنا گھر اور اپنی زمین اور اپنا باغ، وہ امت کو جو دے کر جائیں گے وہ علم دے کر جائیں گے۔ تو وہ یہ اس روایت سے بلکہ ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے کہ انبیاء جو ہے وراثت میں تمہارے لیے تھوڑی اپنا باغیچہ چھوڑ کے جائیں گے، تمہارے لیے تھوڑی اپنا گھر چھوڑ کے جائیں گے کہ امت جیسا چاہے اس پہ استعمال کرے، نہیں، اگر امت کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو وہ کیا چھوڑا ہے؟ ورثوا العلم، علم چھوڑا ہے، سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح تمہاری وراثت تقسیم ہوتی ہے، یہ کوئی ایسا نہ کہے کہ چونکہ میرے نبی ہیں تو لہٰذا ان کا جو کچھ بھی ہے وہ ہم سب کا ہے، تو اس لیے امام فرماتے ہیں لم یورث دینارا ولا درہما، یہ مت سمجھنا کہ نبی کا گھر تمہارا، نبی کی زمین تمہاری، نبی کا باغ تمہارا، نبی کا پیسہ تمہارا، نبی کا درہم و دینار تمہارا، نبی کا کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، یہ سب ان کے گھر والوں کا ہے، لیکن اگر نبی کا کچھ تمہارا ہے تو ورثوا العلم، تو وہ علم ہے کہ جو تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، معارف اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فمن علماء اہل بیت علیہ السلام، اچھا یہ بھی آگے روایتوں میں آئے گا کہ علماء میں جو ہے وہ دو طرح کے علماء مراد ہیں، چونکہ یہ پہلی روایت ہے، انشاءاللہ آگے مزید جو ہے وہ، ہاں یہ بھی پچھلے درس میں گزری ہے، آگا قاسم صاحب نے درس لیا تھا اسی میں ہی گزری کہ نحن علماء و شیعتنا متعلم وسائر الناس وثاء، کہ ہم علماء ہیں، ہمارے شیعہ متعلم ہیں اور باقی سارے کے سارے کوڑا کرکٹ، سمجھ رہے ہیں سب؟ تو ایک علماء کا معنی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، جید، اور ایک علماء کا معنی یہ ہے کہ جو متعلم ہے، اہل بیت کا متعلم جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ عالم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، جو بھی ان سے علم لے گا وہ بہت زیادہ فائدہ اور بہت بڑا فائدہ اٹھائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری روایت ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال ان الذين يعلم العلم منكم، کہ جو بھی تم میں سے علم سکھائے گا له اجر، اس کا ایک اجر ہے، یعنی سکھانے کا اجر ہے، مثل اجر المتعلم، اچھا ایک سکھانے کا اجر ہے اور ایک کیسا اجر ہے؟ متعلم کا اجر، سیکھنے کا، وَلَهُ فضل علیہ، اور ایک فضیلت بھی ہے، کیا ہے؟ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ، علم حاصل کرو کس سے؟ اہل علم سے، ہاں یعنی للمعلم الفضل علی المتعلم، ہاں احسنتم، جی ہاں، کہ ظاہر ہے وہ سکھا رہا ہے تو اس کی ایک فضیلت ہے جو کہ متعلم کی نہیں ہے۔ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ، اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم رکھنے والوں سے علم حاصل کرو، صحیح ہے،
وعلموہ اخوانکم، اب جب تم علم حاصل کر لو تو اپنے بھائیوں کو جا کر علم سکھاؤ، کما علمکموہ العلماء، جس طرح تمہیں علماء نے سکھایا ہے اسی طرح تم جا کے انہیں سکھاؤ۔ تو وہی بات ہے کہ مفہوم معلم کون ہے؟ حقیقی معلم اہل بیت علیہ السلام ہے، حقیقی معلم۔ جی داغا صاحب، اچھا اگر آپ جو ہے وہ میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر ہم حقیقی علماء کی بات کریں تو ظاہر ہے وہ اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے عالم حقیقی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں یعنی نسبت اگر دی جائے منطق کے طریقے سے بات کریں گے تاکہ سمجھانا آسان ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے ہماری نسبت ہے اہل بیت کے ساتھ، ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اہل بیت سے۔ اگر ہماری نسبت دیکھیں شیعوں کی نسبت اہل بیت کے مقابلے میں تو ہم متعلم ہیں اور وہ کون ہے؟ عالم ہے، وہ علماء ہیں متعلم ہیں۔ لیکن ہم اگر اپنے درمیان دیکھیں تو ہم میں سے بعض متعلم ہیں بعض عالم ہیں۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر کیا ہے؟ ایک عالم ہے۔ تو ہر کوئی ایک متعلم ہے ایک عالم ہے، ایک متعلم ہے ایک عالم ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے چین ہے، ضروری نہیں ہے کہ کیا بولتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ متعلم ہیں ایک جگہ پر تو بعض لوگ اسی جگہ پر معلم بھی ہیں، یعنی سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، انسان ایسے ہی ہیں۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام متعلم نہیں ہے، وہ صرف معلم ہے، اس لیے ہم انہیں حقیقی علماء کہتے ہیں۔ باقی سب کے سب جو ہے وہ مجازی علماء ہیں، سمجھ رہے ہیں آگے سب۔ تیسری روایت ہے من علم خیرا فلہ مثل اجر من عمل به، کہ جو کوئی ایک بھلائی سکھاتا ہے، خیر سکھاتا ہے، نیکی سکھاتا ہے، اس کو وہی اجر ملے گا جو اس پر عمل کرے گا۔ یعنی میں نے اگر کسی کو نیکی سکھائی ہے، اب وہ جب عمل کرے گا تو مجھے بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ قلت فإن علمه غیرہ یجری ذلک لہ، اب یہ ظاہر ہے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، میں نے انویسٹ کیا، میں نے سکھایا، تو سامنے والے راوی نے کہا کہ چلے یہ تو مجھے پروفٹ مل رہا ہے، بینیفٹ مل رہا ہے کہ بھائی یہ عمل کرے گا تو مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، تو کیا اگر یہ کسی اور کو سکھائے گا جس نے مجھ سے سیکھا ہے تو پھر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اب کہتے ہیں امام فرماتے ہیں ان علمہ الناس کلہم جرى لہ، اگر وہ دنیا کے سارے لوگوں کو سکھا دے تب بھی یہ سلسلہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ چلتا رہے گا۔ میں نے اس کو سکھایا، مجھے ثواب ملا، وہ عمل کر رہا ہے، یرحمکم اللہ۔ پھر اس نے کسی اور کو سکھایا، اب وہ جب عمل کرے گا اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا جائے گا۔ قلت فإن مات، اگر وہ مر جائے سکھانے کے بعد، اگرچہ مر جائے، مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ثواب چلتا رہے گا۔ اس کے بعد چوتھی روایت من علم باب ہدى فلہ مثل اجر من عمل به ولا ينقص اولئک من اجورهم شیئا، کہ کوئی کسی کو ہدایت کا ایک دروازہ بھی سکھاتا ہے، ہدایت کا ایک راستہ بھی دکھلاتا ہے، اور کوئی بھی اس راستے میں چلتا ہے تو اسے بھی اس کا ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ کہ سامنے والے کا ثواب کم ہونے والا نہیں ہے، خدا اسے بھی اجر دے گا اور جس نے سکھایا ہے اسے بھی اجر دے گا۔ من علم باب ضلال، اور اگر اسی طرح کوئی گمراہی کا دروازے تک پہنچا دے یا گمراہی کے راستے پہ لگا دے، کان علیہ مثل اوزار من عمل به ولا ينقص اولئک من اوزارهم شیئا، یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو برائی کے راستے پہ گامزن کیا، اب اگر وہ برائی کے راستے پہ چلتا رہے گا تو آپ کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا، جب تک وہ چلتا رہے گا گناہ ملتا رہے گا، اور اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ کافر تو خیر باب اولا، وہ تو ویسی کفر کے راستے پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو برائی تو سکھائی ہے نا آپ نے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی کو برائی سکھائے، اسی طرح کوئی بھی شخص کسی کو اچھائی سکھائے، اس پہ شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو کافر ہو، اگر آپ نے کسی کافر کو اچھا راستہ دکھایا ہے اور وہ اسی راستے پہ چل رہا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، سمجھ رہے ہیں سب؟ نہیں، کیونکہ یہاں پر اچھا وہ جو ہے آپ کسی کا الزام کسی اور پہ نہ لگائیں، یا کسی کا گناہ کسی اور کے اوپر نہ ڈالیں، کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہ دیں، اس میں مخاطب خدا ہمارے ساتھ ہے، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ نے کسی کو گمراہی کے راستے پہ لگایا ہے، صحیح، اب اگر وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، تو یہ تو پھر تو وہ اس آیت کا مصداق ہے کہ گویا کہ آپ نے اس کو گمراہی کے راستے پہ چلایا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ شراب پی رہا ہے، وہ پہلے شراب نہیں پیتا تھا، اب وہ شراب پینے لگا ہے، آپ نے دیکھا بھائی آپ تو شراب پیتے نہیں تھے، کس نے لگایا بھائی؟ پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟
یہ تمہیں شراب پہ کس نے لگایا؟ تو بولے گا مجھے فلاں نے پہلی دفعہ پلائی تھی. تو آپ اسے بولیں گے کہ یار کتنا برا انسان ہے کہ اس نے اس کو غلط جگہ پہ لگا دیا ہے کہ نہیں. تو کیا یہ آیت یہاں آتی ہے؟ ہرگز نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ جائیے گا واضح ہوئے شیخنا. جی چوتھی روایت جو ہے ہو گئی. پانچویں روایت پہ ہو جائیں گے. لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، اگر لوگ جان جائیں کہ طلب علم میں کیا کیا ہے، کیا کچھ ہے، کیا نہیں ہے. یہ سارے ترجمہ کر دیں کہ کیا کیا ہے، کیا کچھ ہے، کیا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لطلبوہ، تو اسے طلب کریں گے، ضرور بہ ضرور طلب کریں گے. ولو بصفق محج، چاہے انہیں اپنی جان ہی قربان کرنی پڑے. وہ خوض اللجج، چاہے انہیں گہرے سمندروں میں کودنا ہی کیوں نہ پڑے. یعنی اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ علم میں کیا کیا ہے، کیا کیا خصوصیات ہے، کیا کیا فضائل ہیں، کیا 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 کچھ نہیں ہے، ہر انسان کیا کرے گا؟ علم حاصل کرے گا، چاہے اسے سمندر کی گہرائیوں میں ہی کیوں نہ جانا پڑے. التارک ان اللہ تبارک و تعالی اوحى الى دانیال ان امقت عبدی الی الجاہل المستخف بحق اہل العلم، کہ میرے نزدیک سب سے ناپسند انسان وہ ہے کہ جو وہ یعنی الجاہل جو کہ جاہل ہے، المستخف جو کہ خفیف جانتا ہے، کمتر کرتا ہے کس کو؟ اہل علم کے حقوق کو. اب اہل علم کا حقوق انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ اہل علم کے حقوق کیا ہیں. ان کو کمتر کرتا ہے یعنی ان کو کم کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. التارک للاقتداء بہم، اور وہ علماء کی اقتداء نہیں کرتا. علماء کی اقتداء یعنی اگر عالم دین کہتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، وہ پھر بھی اس کی بات نہیں مانتا. وَأَنَّ أَحَبَّ عَبْدِيَ إِلَيَّ التَّقِي الطَّالِبُ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ، میرے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے کہ جو متقی ہے، صحیح، اور جو کہ طلب کر رہا ہے کسے؟ ثواب الجزیل، ثواب چاہتا ہے بہت سارا، صحیح. اللازم للعلماء، کہ جو علماء کو تھامے ہوئے ہے، علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے. التابع للعلماء، اور جو بردبار ہوتے ہیں ان کی اتباع کرتا ہے. اب علماء میں بھی دو طرح کے، تھوڑے جذباتی ہونے والے ہیں، تھوڑے بردبار ہیں. تو بردبار جو ہیں وہ ان کی اتباع کرتا ہے. القابل عن الحکماء، اور جو حکیم ہوتے ہیں ان سے قبول کرتا ہے حکمتوں کو. سمجھ رہے ہیں سر؟ چھٹی روایت ہے. قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام یرحمکم اللہ. جی دیکھیں نا، لازم للعلماء ملازمہ ہے. علم کا ملازمہ کیا ہے؟ حلم ہے. علم کا ملازمہ کیا ہے؟ حکمت ہے. صحیح. حکمت کس طرح آئے گی؟ عقل سے آئے گی. یہ سارے مفاہیم آپس میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو اگر آپ الگ الگ کریں گے تو بغیر علم کے حلم نہیں آ سکتا، بردباری بغیر علم کے نہیں آ سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح حکمت بغیر علم کے آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ حکمت جو ہے وہ علم کا دوسرا لیول ہے، دوسرا سٹیج ہے. جب تک پہلا سٹیج نہیں ہوگا دوسرا سٹیج کیسے آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ تو یہاں پر علماء اور حکماء، اسی طرح علماء جب بھی میں نے کہا کہ علماء دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو علماء ہے، یہ العلماء یہ روایت گزری ہے کل، العلماء الحلماء قادوا ان یکونوا بحلمہم انبیاء. دیکھ رہے ہیں آگے سب کہ وہ علماء کے جو بردبار ہیں، قریب تھا قادو، قریب تھا کہ اپنی بردباری کی وجہ سے انبیاء ہو جاتے. دیکھ رہے ہیں آگے سب؟ تو کچھ علماء حلیم ہیں، کچھ علماء حلیم نہیں ہیں. یعنی حلیم وہ کھانے والے نہیں ہیں، حلیم یعنی بردباری. جی چھٹی روایت. قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام من تعلم العلم وعمل به وعلم للہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھائی سیکھا، عمل کیا اور لوگوں کو سکھایا اللہ کے لیے. دعی فی ملکوت السماوات عظیما، آسمانوں میں اس کو پکارا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ قیل تعلم للہ، یہ جو شخص ہے اس نے اللہ کے لیے سیکھا، اللہ کے لیے عمل کیا اور اللہ کے لیے سکھایا، یعنی اس کی چرچا ہوگی آسمان پر. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جنہیں زمین والے نہیں جانتے، آسمان والے جانتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو زمین پر تو مشہور ہے مگر آسمان پہ کیا ہے؟ مجہول ہیں، آسمان میں نہیں جانا جاتا انہیں. اس کے بعد والا باب ہے باب صفت العلماء. سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول اطلب العلم وتزینوا معه بالحلم. دیکھ رہے ہیں کہ زینت بخشو حلم سے، علم حاصل کرو، علم کے بعد اگر زینت بخشنا ہے
تو حلم لے کر آؤ، بردباری، والوقار یعنی وقار لے کر آؤ اپنے اندر، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، سب سے اہم چیز یہ کہ انسان متواضع ہے، جس کو سکھا رہا ہے اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئے، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، اسی طرح جس سے علم سیکھا جا رہا ہے اس کے سامنے بھی تواضع سے پیش آیا جائے، یعنی عاجزی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ ولا تکونوا علماء جبارین، دیکھ رہے ہیں علماء جو ہے وہ جبار نہ بنو، فَيَذْهَبْ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ، تو تمہارا جو باطل ہے وہ حق کو بھی لے جائے گا، یعنی حق ختم ہو جائے گا معاشرے سے۔ اگر علماء جبار کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو حق آپ دیکھیں گے کہ وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، سمجھ میں آئے گا سب۔ متکبر، جس میں حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو۔ جی دوسری روایت کیا ہے؟ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلے علماء جبار آیا، اب یہاں پر آیت میں کیا ہے کہ علماء ہی جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو جبار عالم تو نہیں ڈر سکتا، وہ تو خود متکبر ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے اپنے علم پہ تکبر کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ایک متکبر دوسرے متکبر سے کبھی بھی جو ہے وہ تواضع سے پیش نہیں آتا، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جی خدا متکبر ہے، خدا کا لباس ہے تکبر، اور یہ صرف اور صرف اللہ کا لباس ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر جو تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے لباس چھین دیتا ہے، یعنی اتنی سخت روایت ہے تکبر کی مذمت کے اوپر۔ یعنی اب یہ کون ہے علماء؟ یعنی بالعلماء من صدق فعلہ قولہ، کہ جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے، من لم يصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ عالم۔ تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں علماء جبار یہاں کا عالم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفی علماء کی گفتگو ہو رہی، جسے ہم علماء کہتے ہیں، حقیقت میں وہ علماء اہل بیت کی نظر میں وہ شخص عالم نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے؟ عرفی طور پر عالم ہے، ماشاءاللہ اتنے سال پڑھا ہے، ماشاءاللہ یہ کیا ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، یہ عرفی عالم دین ہے۔ لیکن وہ عالم دین کے جو اہل بیت اور مولا امیر کے نزدیک عالم دین ہے، ان کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے روایتوں میں موجود ہے، وہ آپ کو حلیم بھی نظر آئے گا، یعنی کہ بردبار بھی نظر آئے گا، سمجھ رہے آگے سب؟ جید۔ اور تیسری روایت جی آگے سب۔ میں نے تو ایسی کوئی روایت نہیں پڑھی ہے کہ متکبر کے سامنے تکبر کرنا عبادت ہے، میرے ذہن سے ایسی کوئی روایت فی الحال تو حاضر نہیں ہو رہی۔ جی تیسری روایت ہے، قال امیر المؤمنین علیہ السلام الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ، میں تمہیں بتاؤں کہ حقیقی فقیہ کیا ہے؟ اب امام بتا رہے ہیں، امام بول رہے ہیں کہ تمہیں بتاؤں حقیقی فقیہ کیا ہے، حق الفقیہ۔ پہلا، من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس نہ کر دے، کہ بھائی بڑا عذاب ہے، قبر میں جاؤ گے اور آگ لگے گی، ابھی تم اترو گے نہیں، ملائکہ انتظار کر رہے ہوں گے آگ لے کر، صحیح کچھ نہیں ہونے والا، تم نے یہ گناہ کر دیا اب تو گئے، معاملہ ختم ہو چکا، اتنا بڑا گناہ کیا اب تو رسوائی ہے اور کوئی مغفرت بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہ کرے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ بِعَذَابِ اللَّهِ، اور نہ ہی انہیں عذاب خدا بندی سے بالکل امان دلا دے، یہ سرٹیفکیٹ پکڑو اب تم جنت میں گئے، تم یہ کہہ دو تم جنتی ہو، ختم ہو گئی بات، کچھ بھی نہیں کرنا تمہیں، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ لو میں تمہیں سائن کر کے دے رہا ہوں، اب جاؤ تم جنتی ہو، ایسا بھی نہ ہو، یعنی نہ افراط نہ تفریط، سمجھ رہے ہیں سب۔ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِ اللَّهِ، اور نہ ہی ان کو اجازت دے، کوئی مسئلہ نہیں، گناہ ہو گیا ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں، ترخیص کر دے، رخصت دے دے کہ ہاں جاؤ آپ کو اجازت ہے، گناہ کر سکتے ہو، دیا کر سب۔ من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے انہیں امن دے، امان نامہ پکڑا دے اللہ کے عذاب کا کہ اب تمہیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِ اللَّهِ، اور نہ ہی انہیں اجازت دے کہ تم اللہ کی معصیت کر سکتے ہو، اب تم ایسے مرحلے پہنچ چکے ہو کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، ایسا ہے بہت سارے اقوال ہمارے معاشرے میں گردش کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، بہت خوبصورت بات کہی ہے، وہ کسی اور کتاب کی وجہ سے قرآن کو نہ چھوڑ دے، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ جی کوئی اور کتاب اٹھا لے، پورا دن اس کتاب کو لے کے نظر آئے، مگر قرآن لیتا ہوا کبھی نظر نہ آئے۔ جی الا لا خیر فی علم لیس فیہ تفاہم، اس علم میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں سمجھ بوجھ نہ ہو۔
الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اس پڑھائی میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو. الا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفکر، ایسی عبادت جس میں تفکر ہی نہ ہو، بغیر تفکر کے عبادت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. انسان عادت بنا لیتا ہے، بھائی مجھے نماز شب پڑھنی ہے، مجھے نماز فجر پڑھنی ہے، عادت ہو جاتی. اب وہ کھڑا ہوگا اللہ اکبر کرے گا، اس کی عادت ہو گئی ہے. اگر نہیں کرے گا تو برا لگے گا کہ یار آج میں نے نماز نہیں پڑھی. صحیح ہے. متفکر یعنی تفکر کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے الا لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہ لا خیر فی نسک لا ورع فیہ، یعنی اس عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں کوئی پرہیزگاری نہ ہو. بغیر پرہیزگاری کے عبادت ہو، نماز ہی پڑھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے اور پھر لوگوں کا جو ہے وہ حق بھی کھا رہا ہے، ان پہ تہمت بھی لگا رہا ہے. یہ سب چیزیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. ورع پرہیزگاری جو ہے وہ عبادت کے لیے ضروری ہے. پانچویں روایت ہے ان من علامات الفقہ، فقہ کی علامات کیا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس فقہ آ جائے تو اس کی علامت کیا ہے؟ الحلم والصمت، بردبار ہو جائے گا اور خاموش ہو جائے گا. لیکن کوئی بھی انسان کبھی بھی ایک مرحلے پہ نہیں رہتا. سمجھ نہیں آگا صاحب؟ یعنی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انسان آپ جس سے مثلا فرض کرے 15 سال پہلے ملے، ہو سکتا ہے 15 سال بعد بھی ایسا ملے، ضروری نہیں ہے. ایک بچہ جو نہیں تھا وہ 15 سال کا ہو جاتا، تو یہ بندہ کیوں نہیں چینج ہوگا نا. آپ سمجھ رہے ہیں ایسا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ یار یہ فقی نہیں تھا تو فقی نہیں ہے اور فقی نہیں رہے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ اس سے نہیں پڑھ رہا ہے اور نہیں پڑھے گا، یہ بھی نہیں ہوتا. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو نہیں پڑھتے تھے ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھنے لگے، بلکہ بہت زیادہ اچھے پڑھنے لگے. ہے کہ نہیں آگا سر؟ تو اسی طرح فقہ، اب انسان میں جب فقاہت آ جاتی ہے تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. پہلی علامت کیا ہے کہ آپ کو اس میں بردباری نظر آئے گا، ٹھنڈا پن نظر آئے گا. کیوں ٹھنڈا ہے؟ صحیح ہے. غصے میں آنا اور فوراً سے رپلائی دینا، فوراً سے ریئیکٹ کرنا، وہ اس کے آپ کو نیچر میں نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد آپ کو کیا نظر آئے گا؟ خاموشی، سمت، فضول گوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو جب آپ کو یہ دو چیزیں نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اپنے اوپر محنت کی ہے. صحیح نا آگا صاحب؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. دنیا کے اسرار میں سے ایک سر ہے. چھٹی روایت لا يكون السفه والغرة في قلب العالم. اب عالم کے دل میں دو چیزیں نہیں، بیوقوفی اور دھوکہ دہی، یہ دونوں چیزیں عالم کے دل میں نہیں ہوتی ہے. اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ کون سا عالم کی بات ہو رہی ہے؟ الہی عالم دین کی، عالم ربانی کی بات ہو رہی ہے. کہ اگر عالم ربانی ہے تو اس کے دل میں دونوں چیزیں نہیں ہوگی. لیکن ایک عام عالم دین ہے، عرفی عالم دین ہے، تو اس میں ہوگی. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، عرفی اور الہی عالم میں یہی فرق ہے. ہمیں پھر ایسے علماء کو دیکھ کر علم سے دور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علماء داعی الی الحق نہیں ہوتے، یہ پھر داعی الی الباطل ہو جاتے ہیں. کیونکہ لوگ ان کو دیکھ کر دین چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں علم کی مسٹیک نہیں ہے، اس میں عالم کی مسٹیک ہے، جسے آپ عالم کہتے ہیں، جس کو آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ عالم ہے، جبکہ اہل بیت کے نزدیک یہ عالم نہیں ہے. اس کے بعد ساتھی روایت ہے یا معاشر، بڑی خوبصورت روایت ہے جناب عیسیٰ ابن مریم کی، یا معاشر الحواریین لی الیکم حاجہ اخذوها لی، مجھے آج ایک حاجت ہے تم لوگوں سے، اسے ذرا پورا کرو. اچھا قالوا قضیت حاجتک یا روح اللہ، آپ کی حاجت روائی ہو گئی، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے. فقاما فغسل اقدامہم، کھڑے ہوئے اور ان کے قدموں کو دھونے لگے. کون؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے قدموں کو ایک ایک کر کے دھونے لگے. فقالوا نحن كنا نحن احق بهذا یا روح اللہ، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے، ہم آپ کے قدموں کو دھوئیں پانی سے، آپ کیوں ہمارے قدموں کو دھو رہے ہیں؟ فقال ان احق الناس بالخدمہ العالم. اب دیکھیں عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ کہ سب سے زیادہ اگر خدمت کرنے کا حق کسی کو ہے تو وہ ایک عالم ہے، اسے چاہیے کہ خدمت کرے. انما تواضعت هكذا، یہ میں نے تواضع اس لیے کیا، لکی ما تتواضعوا بعدی فی الناس کتواضعی لکم، تاکہ میرے جانے کے بعد تم بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے تواضع سے پیش آؤ. صحیح، کیونکہ حواری ہیں. اب جناب عیسیٰ جب پردہ غیبت میں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ لوگ حواریوں کے پاس جائیں گے. انہیں اپنا رہنما، اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا سب کچھ انہیں سمجھیں گے. تو جناب عیسیٰ نے یہ عمل انجام دے کے بتایا کہ میرے جانے کے بعد تمہیں اسی طرح سے رہنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو تبدیل کر دینا ہے. ثم قال عیسیٰ بالتواضع تعمر الحکمت لا بالتکبر، اگر حکمت کو پروان چڑھانا چاہتے ہو، حکمت کو حاصل نہیں پروان چڑھانا چاہتے ہو،
تو پھر تکبر نہ کرو، تواضع کرو. سمجھ رہے ہیں آگے سر؟ وَكَذَلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ لَا فِي الْجَبَلِ، جیسا کہ پہاڑ میں زراعت نہیں ہو سکتی. کھیتی باڑی کہاں ہوتی ہے؟ نرم اور ملائم زمینوں پر ہوتی ہے، جہاں پر بیج بھی بویا جا سکتا ہے، جہاں سے درخت بھی نکلا، پودا بھی نکل سکتا ہے، جو کتنا نازک ہوتا ہے. اتنا نرم ہو جاؤ، جس طرح سے یہ زمین جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے. اس کے بعد امیر المؤمنین فرماتے ہیں کان امیر المؤمنین یقول، یہ والا کلمہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کانا یقول، کہ جب بھی اس طرح کا کلمہ آئے کانا یقول کہ وہ کہا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات مہم ہے. امیر المؤمنین جیسی عظیم شخصیت ایک ہی بات کو بار بار کہے، کوئی نہ کوئی اس میں خزانہ موجود ہے. تو ایسی روایتوں کو بھی کوشش کریں کہ ابھی سے الگ کریں، کیونکہ آپ کر رہے ہیں دورہ. جب آپ پورا دورہ کر لیں گے تو پتہ نہیں کتنی روایتیں پڑھ چکے ہوں گے، تو پھر دوبارہ سے آپ کو ان روایتوں کو الگ کرنا پڑے گا شروع سے پڑھ کے. تو بہتر ہے کہ ابھی سے جو روایتیں آپ کو نظر آ رہی جنہیں الگ کرنا چاہیے انہیں الگ کرنا شروع کر دیں. کانا یقول یا طالب العلم، کہ علم طلب کرنے والے، ان للعالم ثلاث علامات، عالم کی 3 علامات ہوتی ہے، العلم والحلم والصمت. عالم کی 3 علامات ہیں، علم، اس کے پاس علم بھی ہو. اب وہ عالم نہ ہو کہ جو مشہور ہو گیا گاؤں کے اندر شہر کے اندر بھائی عالم ہے، وہ نہیں. علم والا عالم، اس کے پاس واقعی نالج ہونی چاہیے، واقعی علم ہونا چاہیے. اور دوسرا کیا ہے؟ حلم ہو، بردباری ہو، ٹھنڈا پن ہو. اور تیسرا کیا ہے؟ خاموشی ہو. سمجھ رہے ہیں آگے سر؟ وللمتکلف 3 علامات، اور دکھاوا کرنے والے عالم کی بھی 3 علامات ہیں. جو دکھاوا کرنے والا عالم، اسے کلمات اہل بیت میں متکلف کہا گیا ہے. یعنی ایک کو آپ عالم کہیں، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے 2 کلمات کہے تھے، عالم ربانی و عالم عرفی، اس کو آپ ایسا کریں کہ عالم اور متکلف، کیونکہ اصطلاحات ہم اہل بیت سے ہی سیکھیں گے نا. متکلف کہا امام نے تو ہم بھی متکلف کہیں گے. متکلف یعنی دکھاوے والا عالم، عرفی عالم. اس کی بھی جو ہے وہ 3 علامات ہیں. پہلی علامت کیا؟ ینازع من فوقہ بالمعصیہ، وہ گناہ کر کے، یعنی گناہ جو اپنے سے بڑے کے ساتھ بحث کرے گا گناہ کرتے ہوئے. حق کا بحث نہیں کرے گا، بس بڑے کے ساتھ اسے بحث کرنی، اپنے سے بڑے کے ساتھ. یعنی جو اپنے سے بڑا عالم دین ہے اس کے ساتھ اسے بحث کرنی، چاہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، چاہے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے، کسی بھی صورت میں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بالمعصیہ، حق کے ساتھ نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں سر؟ وَيَظْلِمُ مَن دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ، اور جو اس سے نیچے ہوگا اپنی قوت کو استعمال کر کے اس پر ظلم کرے گا، جو اس سے کمتر ہوگا. وَيُظَاهِرُ الظَّلَمَ، اور ظالموں کی مدد کرے گا. وہ متکلف ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ متکلف ہے، یعنی عالم عرفی ہے، جسے ہم آسان الفاظ میں عالم عرفی کہہ رہے ہیں. اصطلاح ہے، یعنی لغت اہل بیت میں اسے متکلف کہا جاتا ہے. جید، یعنی 3 چیزیں ہوں گی: اپنے سے بڑے کے ساتھ بحث کرے گا اپنی علمی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے، یا اس کو کمتر کرنے کے لیے، اس کا احترام نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا. دوسرا یہ کیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے پر ظلم کرے گا، قوت کی بنا پر، طاقت کی بنا پر. اگر اس کے پاس کوئی اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کرے گا. تیسرا یہ کہ وہ ظالموں کی مدد کرے گا. چھٹا باب کیا ہے؟ باب حق العالم. قانا امیر المومنین علیہ السلام یقول، کہا کرتے تھے، امیر المومنین کہا کرتے تھے. دیکھیں علم کے حوالے سے آپ دیکھیں امیر المومنین کہا کرتے تھے ان من حق العالم ان لا تکثر علیہ السؤال. پہلا یہ حق ہے کہ آپ زیادہ سوال نہ کریں، اگرچہ سوال کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مدح ہے. انما یہلک الناس لانہم لا یسألون، کہ لوگ ہلاک اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے. سوال کرنا چاہیے انسان کو، لیکن لا تکثر علیہ السؤال، زیادہ سوال نہ کرے. نہیں، ادھر روایت مطلقاً ہے کہ زیادہ سوال نہ کریں. ضرور نہیں ایک ہی محفل میں، آپ ابھی روایت میں آگے ہی آئے گا، ذیل میں آ جائے گا کہ کیوں ایسا منع کیا گیا. ضروری ہے کہ ایک ہی محفل میں آپ نے 100 سوالات لکھ کے رکھے ہیں، اور 100 کے سوال، ظاہر انسان تھک جائے گا، 1 دے گا 2 دے گا، کیونکہ آپ دیکھیں علمی جواب دینے کے لیے انسان کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جسم زیادہ حرکت میں آتا ہے. تو کوشش کریں کہ مثال کے طور پر کسی عالم کے پاس جا رہے ہیں تو کم سے کم سوال کریں، جو امپورٹنٹ سوال ہے. 100 میں سے 10 کریں، پھر 10 میں سے 4 چنیں کہ یہ سوال مجھے کرنا ہے. تو یہ 4 سوالات میں ان کی محفل میں رکھ سکتا ہوں. جو جتنا بڑا بزرگ عالم دین ہوتا ہے اتنی کم جو ہے وہ
ولا تأخذ بثوبه، اور اسی طرح ان کے کپڑے کو نہ پکڑا. صحیح ہے. وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، یہ بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان جاتے ہیں، بعض علماء کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہاں یہ ہمارے لیے بھی ادب ہے اور ایک عام آدمی کے لیے بھی ادب ہے. وہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی عالم کے کمرے میں جاتے ہیں، ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، ان سب کو سلام کرو، وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ، اور عالم کو خاص طور پہ سلام کرو آگے بڑھ کے. صحیح ہے. وَجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ، ان کے سامنے بیٹھ جاؤ. وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ، ان کے پیچھے نہ بیٹھو. وَلَا تَغْمِزْ بِعَيْنِكَ، اپنی آنکھوں سے اشارے مت کرو. صحیح ہے. وَلَا تُشِرْ بِيَدِكَ، اور ہاتھوں سے اشارے کر کے گفتگو نہ کرو. گفتگو کرنے کا بھی انداز جو ہے وہ امام یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک عالم کے سامنے کس طرح آپ نے گفتگو کرنی. وَلَا تُكْثِرْ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ فَلَانٌ وَقَالَ فَلَانٌ خِلَافًا لِقَوْلِهِ، اب اگر کوئی رائے رکھ دیتا ہے وہ عالم دین تو آپ کا نہیں، فلان نے تو یہ کہا، فلان نے یہ کہا، یہ زیادہ نہیں کہو. صحیح ہے، یہ زیادہ نہیں کہو. وَلَا تَفْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتِهِ، اور زیادہ بیٹھنا اس کی محفل میں اپنے لیے برا مت سمجھو کہ مجھے اب الجھن ہو رہی ہے زیادہ بیٹھنا. صحیح ہے. انما، اچھا یہ عالم ربانی کی گفتگو ہو رہی ہے، متکلف کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر تو مسئلہ ہوگا، زیادہ بیٹھیں گے زیادہ مسئلہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ والا معاملہ ہے. فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ، اس لیے سوال کا منع کیا کہ عالم کی مثال جو ہے وہ زیادہ سوال کا منع. عالم کی مثال ایک نخلے کی مانند ہے، کھجور کے درخت کی مانند ہے. تَنْتَظِرُهَا حَتَّى يَسْقُطَ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ، انتظار کرو کہ کچھ گرے. اب سب کچھ تم ہی پوچھ لو گے تو وہ کیا بتائے گا؟ اب جب اس کے بتانے کی باری آئے گی تو وہ تو تھک چکا ہوگا، کہے گا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ سوالات کم رکھ کے اس کو موقع دے کہ وہ آپ سے بات کرے. والعالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازی فی سبیل اللہ، ان سب کے بڑے اجر ہیں. صائم یعنی روزہ دار، قائم یعنی دن رات عبادت کرنے والا، غازی یعنی کہ جنگ کرنے والا، ان سب کو ملا دیں تب بھی عالم کا اجر سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ. والحمدللہ رب العالمین. صلی علی محمد.